نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کا درس حدیث نہایت اہم ہے اور کئی سارے سوالوں کا جواب بھی۔ عام طور پر لوگ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو، وہ آگے سے کہتا ہے میں مومن ہوں۔ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلانا شخص مومن ہے، وہ کہتا ہے نہیں مومن نہیں ہوا، وہ تو بھی مسلمان ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، وہ کہتا ہے نہیں میں تو مومن ہو چکا ہوں۔ تو یہ کیا اسلام اور ایمان یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہوتے ہیں؟ کیا یہ مختلف درجات کا نام ہے؟ کوئی مسلمان ہے تو اس کی کیا علامات ہیں، کیسے پہچانے گے کہ فلاں شخص مسلمان؟ مومن ہے تو اس کی کیا علامات ہیں، کیسے پہچانے گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مومن ہے؟ کسی کو مسلم یا مسلمہ، مومن یا مومنہ کب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس سے متعلقہ مزید کئی سارے سوالات، ان کا تذکرہ آج کے اس درس حدیث میں ہوگا۔ یہ حدیث پاک نہایت اہم ہے۔ جامع صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب الایمان کے اندر امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ باب بیان الایمان والاسلام والاحسان والایمان بالقدر کے اندر اس کو لائے ہیں، اور یہ حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر ذخیرہ کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ حدیث بڑی مشہور ہے اور بڑی دلچسپ ہے، قدر طویل ہے، لیکن شروع سے لے کے آخر تک اس کی دلچسپی کم نہیں ہوتی، اور اس کے اندر الفاظ و معانی کا ایک بہتا دریا ہے، اور اس کے اندر لرننگ اور لیسنز بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، شخصیت بھی بہت بلند ہے جو روایت کر رہی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ یہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے پاس موجود تھے، ذات یومن ایک دن، اطلع علینا رجل کہ اس دوران ایک شخص طلوع ہوا ہم پر، نکل کے آیا، یعنی اچانک آیا ہمارے سامنے، شدید بیاض الثیاب، اس شخص کا حلیہ یہ تھا کہ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی کالے تھے، یہ ہے اس کا حلیہ۔ لا یرا علیہ احد السفر، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے تھے، گویا کہ نوجوان تھا، فریش تھا، تازہ دم تھا، اور خوبصورت بھی تھا، اور بال اس کے کالے تھے، بالکل نوجوان تھا، سفر کے اثرات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ولا يعرفه منا احد، اور مزید یہ کہ ان کو ہم میں سے کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ فرمایا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آیا، جلس بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی طرف بیٹھ گیا۔ بیٹھا کیسے، اس کے بیٹھنے کی حیت کو بھی حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ یوں آ کر کے ملا دیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنی ہتھیلیوں کو حضور کی رانوں کے اوپر گھٹنوں کے قریب رکھ دیا، گویا کہ جیسے کوئی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور جیسا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا تھا کہ جیسے وہ حضور پاک علیہ السلام کی انتہائی قریبی ہے، اور اس بے تکلفی کے ساتھ وہ حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا جیسے وہ روزانہ کا اس کا آنا جانا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وقال یا محمد، اس نے آ کر کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، سب سے پہلا سوال کیا مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ گویا کہ کلمہ شہادت بتایا کہ یہ اسلام کا پہلا تعارف ہے اور پہلا رکن ہے۔ پھر ساتھ فرمایا دوسری بات وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو قائم کرے زکوٰۃ کو، دو ہو گئے۔ تیسرا فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو ادا کرے زکوٰۃ کو، تین ہو گئے۔ چوتھا وَتَصُومَ رمضان، اور تو روزے رکھے رمضان کے، اور پانچواں فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور تو بیت اللہ شریف کا حج کرے، ان استطعت الیہ سبیلا، اس کے ساتھ یہ شرط رکھی
کہ اگر تو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی، یعنی حج کے ایکسپینڈیچرز کو بیئر کر سکتا ہے، تو یہ 5واں رکن بھی تجھے ادا کرنا ہوگا۔ قال صدقت، تو راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نیا آیا تھا وہ کہنے لگا صدقت، آپ نے درست کہا، آپ نے سچ بولا۔ قال، راوی فرماتے ہیں فعجبنا لہ، ہم حیران ہوئے اس کے لیے، یسألہ، سوال بھی خود کرتا ہے، ویصدقہ، اور اس کی تصدیق بھی خود کرتا ہے، یعنی سوال تو وہ شخص کرتا ہے کہ جس کو کچھ آتا نہ ہو، تصدیق وہ کرتا ہے جس کو پہلے سے آتا ہو، تو ہم حیران تھے یہ کیا متضاد رویہ اس کا۔ قال، راوی فرماتے ہیں فأخبرنی، اس نے پھر کہا فأخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں کچھ بتائی، سوال تبدیل ہو گیا، پہلا تھا اسلام، اب ہے ایمان۔ قال، تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اب اس کو ایمانیات گنوائی حضور نے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور اچھی بری تقدیر پر تو ایمان لے کر کے آئے۔ قال صدقت، اس نے پھر کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ قال، اب اس نے تیسرا سوال کیا فأخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے عن الاحسان، احسان کے بارے میں۔ اسلام ہو چکا ہے، ایمان ہو چکا ہے، اب درجہ احسان کے بارے میں اس نے سوال کیا ہے۔ قال، حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے احسان کا۔ قال، پھر اس نے ایک اور سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے بتائیے ساعہ، قیامت کے بارے میں۔ قال، حضور نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مسئول عنہ یعنی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یعنی میں محمد رسول اللہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، بِأَعْلَمَ من السائل، میں سائل سے، ہو سکتا ہے جو سوال کرنے والا اس کو اس کے بارے میں زیادہ علم ہو۔ قال فأخبرنی عن اماراتیہ، پھر اس نے کہا اچھا مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیئے قیامت کی، اماراتیہ حاضمیر ساعہ کی طرف لوٹ رہی۔ قال، تو حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی جنم دے گی ربتہا، ربہا اپنے رب، اپنے مالک کو یا مالکہ کو، دو مختلف الفاظ ہیں، کہیں پہ ربہا کہیں پہ ربتہا۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے، حفاة ننگے بدن، عراة ننگے پاؤں والے، العالى اور فقراء جن کے پاس کچھ ہے نہیں، العالى رعاء الشاء چرواہے لوگ، بکریوں کو چرانے والے لوگ، یعنی غرباء فقراء، ان کو اب دیکھیں گے یتطاولون فی البنیان، کہ وہ لمبی لمبی عمارتوں کے اندر بنیان فخر کریں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ قال، پھر فرماتے ہیں راوی ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیجا، کچھ دیر تک میں ٹھہرا رہا، سوچتا رہا کہ یہ ہوا کیا۔ ثم قال لی یا عمر، پھر حضور نے خود ہی فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا آپ جانتے ہیں من السائل کہ سائل کون تھا، یہ جو آیا تھا؟ قلت، میں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، پھر حضور نے فرمایا فإنہ جبرائیل، بے شک یہ جبرائیل تھے، اتاکم، وہ آپ کے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہاں پہ مکمل ہو رہے، اب اس کے اندر دیکھیے کہ ہمارے لیے لرننگ کیا ہے، سیکھنے کو کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ سیکھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات، طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ طالب علم اس حال میں آیا، رجل شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، گویا کہ طالب علم کو علوم نبویہ کے جو طلباء ہیں ان کو سفید کپڑے خوبصورت لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سفید کپڑا جب تک میلا نہیں ہوتا وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، حیران کن بات۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ اس کا لباس سفید ہو اور میلا نہ ہو، اس کے اوپر داغ اور دھبے نہ ہو۔ سفید کپڑے پر داغ لگا، دھبا لگا زیادہ نظر آتا ہے، گویا کہ بتا دیا
کہ طالب علم کو علوم نبویہ کے جو طلباء ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا ظاہر بھی صاف رکھیں، باطن بھی صاف رکھیں، گناہوں سے اپنی حفاظت کریں۔ گناہ اور علم نبوی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی وکیع اپنے استاد کو اپنے حافظے کی کمزوری کی کہ چیزیں مجھے بھول جاتی، تو حضرت نے فرمایا فاوصانی بترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی گناہوں کو چھوڑنے کی۔ کہنے لگے فإن العلم نور من الہ، کہ جو علم الہی ہے وہ اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کے حوالے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات فرما دی کہ بھئی اس سے بچو، گناہ سے بچو۔ اگر تم طالب علم ہو، علوم نبویہ کے طالب علم ہو، تو فرمایا کہ شدید بیاض الثیاب، اپنا ظاہر اور باطن اس کا لباس تمہارا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ شدید سواد الشعر، بال انتہائی کالے تھے۔ کیا مطلب کہ علم حاصل کرنے کا بہترین وقت وہ جوانی کا ہے جب بال کالے، بڑھاپے میں ٹکرے ہوتے، ثواب ہے، اجر ہے، ہر عمر میں انسان علم سیکھ سکتا ہے، اس کو ہم نگیٹ نہیں کر رہے، نہیں حوصلہ شکنی کرنا مقصود ہے۔ ہمارے عام ٹرینڈ کیا ہے؟ پوری زندگی معاش، پوری زندگی نوکری، پوری زندگی دنیا، پوری زندگی مادہ، پوری زندگی کیریئر، اس کے پیچھے بھاگتے رہے، اور نوجوانی کے، جوانی کے بھرپور وقت، سارے حواس اور قوا، وہ آئیڈیل ٹائم، وہ سارا کا سارا دیا دنیا کو۔ جب مر گئے، کھپ گئے، قریب المرگ ہو گئے، سارے بینیفٹس میچور ہو گئے، حواس قوا اب ان میں طاقت نہیں ہے، اب جو ہے وہ بیٹھ کے جناب قرآن مجید کے تراجم لے لیے، نیٹ سے سیکھنا شروع کر دیا، اور احادیث رسول اللہ کا ترجمہ شروع کر دیا۔ اب جو ہے وہ لگے اپنے آئیڈیاز بنانے، اور لگے علماء کے اوپر جو ہے حفوات اور خرافات بکنے کہ انہوں نے تو دین کو سیکھا نہیں ہے، انہوں نے تو لوگوں کو لڑا دیا ہے، انہوں نے تو فرقہ پرستی میں ڈال دیا ہے، ان کو تو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے۔ اب لگے علماء کے خلاف حجت بازی کے اوپر۔ الامان والحفیظ، ہدایت کے لیے کھولیں، قرآن مجید سیکھیں، اچھا شوق ہے، سیکھنے پہ کوئی نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علماء کے بغیر دین سیکھنے کی، خالی کتابیں پڑھ کے کوئی شخص ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا۔ ایسے بدمغز ہیں، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کی دکان کھولے، لوگ اس سے سرٹیفکیٹ پوچھیں گے، کہاں سے ڈگری لی، کہاں سے سیکھا، ہاؤس جاب کہاں سے، اس کو بتانا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نیٹ سے ویڈیوز دیکھی تھی سرجری کی، آپریشن کی، تو میں آپریشن کرنا شروع ہو گیا، میری یہ فیس، میں نے نیٹ سے ساری کتابیں پڑھی ہیں، ساری دوائیوں اور ان کے اثرات پڑھ لی۔ لوگ نہیں مانیں گے اس کو۔ کیا دین اتنا لاچار ہے، اتنا لاوارث ہو گیا کہ گھر پہ بیٹھے اور تفسیریں پڑھیں نیٹ سے، اور علماء کے ساتھ بحث مباحثے شروع کر دیں، عقائد کے اوپر گفتگو شروع کر دیں؟ کس درجہ کا ظلم ہے یہ قرآن و سنت کے ساتھ؟ خدا را اس سے باز ہے۔ سیکھیے پہلے، ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ہوتی، ساری چیزیں حوالوں میں نہیں ملتی، علماء کے پاس ملتی، اس فن کے ماہرین کے پاس ملتی۔ گھٹنے گھسانے پڑتے ہیں ان کے پاس، سیکھنے پڑتے، ٹیکنے پڑتے، پھر علم آتا ہے۔ خالی نیٹ سے نہیں پڑھتا، گوگل سے نہیں آتا، کتابوں سے نہیں آتا ہے علم۔ تو جوانی کھپائیے اس کے اوپر، جن لوگوں نے جوانی کھپائی ہے ان کو نور ملتا ہے۔ فرمایا شدید سواد الشعر، وہ سخت اس کے بال کالے تھے، لا جرى علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر اثر کے سفر کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے۔ گویا کہ طالب علموں کو مشقتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں، لیکن علم نبوی حاصل کرتے ہوئے کلاس میں تازہ دم، ظاہری اور باطنی صفائی، اس کا خاص اس نے خیال رکھنے، اپنے اوپر تھکاوٹ کے اثرات، ڈل ہو کر کے، تھکا ہوا ہو کر کے، یہ علوم نبویہ کا حق مارنا ہوتا ہے اگر انسان اس طرح سے بیٹھے۔ وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ، اور اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ وہ ہے کہ طالب علم کو عاجز ہونا چاہیے، ایسا نہیں ڈھنڈورا پیٹے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں، میرا یہ تعارف ہے، میرا یہ تعارف ہے، باز رہیے اس سے۔ فرمایا کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس بیٹھے کیسے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھے، گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے۔ یہ ہے علم نبوی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ طریقہ ہے۔ اس میں استاذ کی قدر موجود ہے، درسگاہ کی قدر موجود ہے، علم نبوی اور کتب کی قدر موجود ہے۔
ناقدروں کو، بے قدروں کو، بے ادبوں کو علم کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہوتا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کچھ نہیں ملتا. وہ آ کر کے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھا اور ادب کا درجہ. اور پھر اس کے بعد اس نے سوالات کی، 3 سوال. سوال پہلا تھا اسلام کے بارے میں. حضور نے اس کے بارے میں اس کے اندر جواب دیا ارکان اسلام کے ساتھ. بھائی اسلام یہ ہے کہ یہ 5 پریکٹسز ہیں. کچھ کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق مال کے ساتھ، کچھ کا تعلق دونوں کے ساتھ. عبادت 2 طرح کی ہوتی ہے، مالی اور بدنی. کلمہ شہادت ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہاں سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا تعلق زبان کے ساتھ اور ظاہری عمل کے ساتھ. ظاہری اعمال میں کیا ہے؟ تقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، تصوم رمضان، صوم رمضان، اور حج بیت اللہ شریف اگر اس کی استطاعت ہے. ظاہری اعمال اور زبان سے اقرار کا نام ہے اسلام. اسلام کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. جو شخص یہ ظاہری اعمال کر رہے ہیں وہ مسلمان. دوسرا سوال تھا ایمان کے بارے میں. ایمان کے جواب میں حضور نے ایمانیات کا تذکرہ کیا کہ دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کھبی ہو، گھڑی ہو کہ اللہ ایک ہے. جب اللہ ایک ہے، فرشتوں کا ایمان موجود ہے، فرشتوں پر ایمان موجود ہے، جنت جہنم، تقدیر اچھی بری، ہر چیز کا ایمان موجود ہے. اللہ کے رسولوں کا برحق ہونے کا ایمان موجود ہے، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کا ایمان موجود ہے. اب عمل میں جان آئے، اب مومن بنے. مومن وہ ہے کہ اندر ایمان موجود ہے، وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح سے اچھے اعمال سرزد ہوں، اعمال صالحہ. اور اعمال صالحہ میں ٹاپ موسٹ جو فرائض ہیں وہ یہ 5 ہیں جن کا تذکرہ اسلام کے جواب میں آ چکا ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. گویا کہ جو ایمان ہے یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے. یہاں سے وہ درخت نکلتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور اعمال ساری کی ساری اس کی شاخیں. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے. ان میں جان تب آئے گی جب جڑ مضبوط ہو. جب اندر ایمان موجود ہوگا تب عمل صالح تقوی کے ساتھ آئے گا، ریاکاری سے پاک ہو. اگر صرف اعمال موجود ہیں، ایمان نہیں ہے، تو یہ مسلمان ہے صرف. یہ گویا کہ منافقت کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہوا. اس کی نماز اس کو نہیں روکے گی گناہ سے. وہ جو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی پڑھے گا، جھوٹ بھی بولے گا، کیونکہ اندر ایمان مضبوط نہیں ہے. جنت جہنم کا کانسیپٹ اندر موجود نہیں ہے، اللہ کی سے ملاقات کا ایمان موجود نہیں ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس موجود نہیں ہے. نماز بھی پڑھے گا، جھوٹ بھی بولے گا، دکھاوے کی نماز پر اس نے پڑھی. نماز بھی پڑھے گا، جھوٹی گواہی بھی دے گا. نماز بھی پڑھے گا، دکھلاوا بھی کرے گا. نماز بھی پڑھے گا، جھوٹی قسم بھی اٹھائے گا. نماز بھی پڑھے گا، ملاوٹ بھی کرے گا. نماز بھی پڑھے گا، جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم اٹھا کر کے اپنی چیزیں بیچے. نماز بھی پڑھے گا، ذخیرہ اندوزی بھی کرے گا. زکوٰۃ بھی دے گا، بخل بھی کرے گا. زکوٰۃ بھی دے گا، احسان بھی جتلائے گا. زکوٰۃ بھی دے گا، ڈنڈورا بھی پیٹے گا. ایمان موجود نہیں. حج بھی کرے گا، تصویریں کھینچ کھینچ کے بھی سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائے گا کہ یہ میں نے فلاں مارکا مار لی، فلاں تیر مار لی، اور مجھے اب حاجی کہنا شروع کرو. روزے بھی رکھے گا، اپنے زہد کا ڈھنڈورا بھی پیٹے گا. کیوں؟ کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فلسفے کو اس نے سمجھا نہیں. اندر سچا ایمان ہوتا تو ان کا فلسفہ اسے پتا ہوتا، تب وہ مومن ہوتا. ابھی وہ صرف کنارے پہ کھڑا ہوا، مسلمان ہے. مومن کا درجہ اس سے آگے ہے کہ جب ایمان دل میں آتا ہے تو اعمال کی نوعیت بدل جاتی ہے، ان کا نور اور ان کی روحانیت نصیب ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے. وہ جو سورۃ الحجرات میں فرمایا رب العزت نے، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہو. قل، آپ ان سے فرمائے لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. کیونکہ تم اسلام قبول کیا ہے. اسلام قبول کرنے کے کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بھائی مدینہ کے اندر ایک نئی تہذیب ہے، نیا کلچر ہے، نیا مذہب ہے، ان کا روب داب ہے، فتوحات پھیل رہی ہیں.
اب جتنے آس پاس کے قبائل ہیں دیہاتی ہیں وہ سارے یہ کہیں گے اپنے لوگوں کے اوپر روب جھاڑنے کے لیے کہ بھئی ہمارا تو مدینہ کی کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو ان کے ساتھ تعلق ہے۔ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ساتھ، اس کا ہم سفر بننے کے لیے دوسروں پر روب ڈالتے ہیں کہ بھئی میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے اسلام قبول کی، you just submitted ولیکن قولوا اسلمنا، تم نے صرف سبمٹ کیا یا سرنڈر کیا، مسلمانوں کی تلوار کے ڈر سے کیا، کسی بھی وجہ سے کیا، کوئی مالی کوئی منافع لینے کے لیے، جہاد میں فتح کے بعد مال غنیمت لینے کے لیے تم دعویٰ کر رہے ہو، میں بھی اللہ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا، صرف یہ کہو کہ تم مسلمان ہوئے، یہ نہ کہو لم تؤمنوا، یہ نہ کہو ہم مومن ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ The biggest reason you cannot call yourself as mu'min because iman, the faith has not yet entered into your hearts. ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو، وہ کب ہوگا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، جب تم صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ ابھی تم نے ڈر سے اطاعت قبول کی ہے، جب تمہارے اندر ایمان ہوگا تم برضا و رغبت تم اللہ کے احکام کو مانو گے، تب تم مومن ہو۔ تو اسلام ابتدائی درجہ، اس سے آگے ہے ایمان۔ پھر اس کے بعد اس کا تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ گویا کہ احسان the highest degree of faith is احسان، the initial degree اسلام، next جب عمل پہ آتے ہیں تو ایمان، the highest degree is احسان۔ جب انسان گویا کہ ایک حق الیقین کے لیول پہ آ جاتا ہے، ایک ہے علم الیقین on the base of knowledge and information، اس میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہے عین الیقین، نیکڈ آئی سے انسان کس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، عین الیقین، اور اس پر بھی انسان کا لیول وہ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ انسان کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا لیکن وہ ویسی ہوتی نہیں۔ پھر ہائیسٹ لیول آف یقین ہوتا ہے حق الیقین، when you are part of specific incident or event, when you experience by yourself، تو وہ highest level of حق الیقین۔ degree of faith کیا ہے؟ highest احسان، the level of احسان۔ اس کی وضاحت کیسے کہ اس کو ڈسکرائب بڑے خوبصورت انداز میں کیا حضور پاک علیہ السلام نے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو، you worship اللہ سبحانہ وتعالی as you are watching him، تم خود دیکھ رہے ہو اللہ کو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، or at least فَإِنَّهُ يَرَاكَ، he is watching you۔ level of worship would be entirely different۔ کیسا خوبصورت انداز ہو، کتنی اپنائیت ہوگی اس کی عبادت، کتنا جل ہوگا انسان، کتنا ڈوبا ہوگا اس کی عبادت۔ وہ جو صحابہ اکرام کا جو طریقہ نماز تھا، راوی فرماتے ہیں کہ ایسا تھا جیسے جو ہے وہ سروں پر پرندے بیٹھے، ایسی شاندار نمازیں کہ اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ مل گیا ان کو۔ اور ہماری نمازیں کیا ہوا جو تیری زمین پہ سجدوں کے نشان ہیں، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پہ چھوڑ جائے نشان، زمین پر کوئی نشان نہیں۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے سورہ عنکبوت۔ ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ والی نمازیں نہیں۔ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ وہ نمازیں نہیں ہیں ہماری۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ہماری نمازوں میں وہ جان نہیں ہے کہ لیول آف احسان تک ہم پہنچ سکیں۔ وہ ہم اپنے اساتذہ سے سنا کرتے تھے کہ ایک شخص ایک جگہ پہ نماز ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، لوگوں کا درمیان اختلاف شروع ہو گیا، کسی نے کہا 3 رکعت ہوئی ہیں عصر کی، کسی نے کہا 4 ہوئی ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ جی 3 رکعت ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا تم کیسے یقین کے ساتھ کہہ رہے؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں اور ابھی میری ایک دکان کا حساب باقی ہے۔ اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ایک رکعت ابھی رہتی ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو وہ للہیت، وہ نور، وہ نماز کی مٹھاس وہ کہاں سے ہمیں نصیب ہو؟ اللہ نصیب فرما۔ یہ لیول آف احسان ہے۔ احسان کے بھی 2 لیول، ایک یہ ہے کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ علماء فرماتے ہیں جب تم سجدہ کرتے ہو ایسا ہے جیسے تم اللہ کے قدموں میں اپنی پیشانی ڈال رہے ہو۔ اتنا عظیم الشان عمل، اور روز قیامت یہ جو اعضائے سجدہ ہے، اعضائے وضو ہیں، یہ چمکیں گے، یہاں سے نور نکل رہا ہوگا،
اہل ایمان کی یہ پہچان ہو. فرمایا کہ یہ ہے عبادت کہ تم دیکھ رہے اور ایٹ لیسٹ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم اتنا ہی اپنے دل کو بتا دو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہی تو نماز ہے، یہی تو اس کا نور ہے، یہی تو اس کی چاشنی اور مٹھاس ہے کہ انسان کے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ وہ میں کتنی بڑی طاقت کے سامنے میں سر بسجود، انتہائی تزلزل، ٹوٹل ایکسپوز ہو جاتا ہے، ٹوٹل اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتے، بالکل اپنے دفاع کے قابل نہیں، سجدے میں چلا گیا، ہاتھ پاؤں ہر چیز اس نے اللہ کے حوالے کر لی. اس قدر تذلل، جہاں پر لوگ پاؤں رکھتے ہیں وہاں پہ انسان اپنی پیشانی دیکھتا ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرنے کے باوجود ہماری نمازیں تبدیلی کا سبب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز سے جو سیکھا ہے وہ ہم باہر نہیں لے کر کے آئے. نماز سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نماز سے ہم سیکھتے ہیں کلینلینس، پیوریفیکیشن، رسپانسبلٹی. نماز سے ہم سیکھتے ہیں وقت کی پابندی، پنکچویلٹی. نماز سے ہم سیکھتے ہیں سنسیئرٹی. نماز سے ہم سیکھتے ہیں سوشل بانڈ. نماز سے ہم سیکھتے ہیں اجتماعیت. نماز سے ہم سیکھتے ہیں سیلف ڈسپلن، اجتماعی نظم و ضبط. یہ ساری چیزیں ہم نماز سے سیکھتے ہیں. 5 دفعہ اللہ بلاتے ہیں، 5 دفعہ پورا محلہ اکٹھا ہو کر کے آتے ہیں. ایک دوسرے کا تعارف کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کا حال احوال ہے، مرض بیماری ہے، فوتیدگی ہے. اس کے باوجود ہمسائے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس تکلیف میں ہے، کیا تبدیلی لے کر کے آئی ہے نماز. اس کے باوجود لوگ لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود معاشرے میں نظم و ضبط نہیں، اس کے باوجود دل سخت ہے، اس کے باوجود رشتہ داروں کے حقوق کا انسان کو پتہ نہیں ہے. یہ نماز تبدیلی کا سبب کیوں نہیں بن رہی، یہ ہمیں سوچنا ہو. یہ جو احسان کا فرمایا نا کہ نماز کس طرح کی چاہیے اللہ، وہ نماز نہیں ہے ہمارے پاس. وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ نماز، حج و قربانی، روزہ سب باقی، تو باقی نہیں، تیری نماز میں وہ جان نہیں. فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. کم از کم اتنا ہی خود کو سمجھا لے. اللہ ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرمائے. اگلا سوال یہ تھا قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. حضور جانتے تھے کہ سوال کرنے والا کون ہے. فرمایا کہ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ رب العزت نے علم دیا. پھر اس نے سوال کیا کچھ نشانیاں بتا دی. نشانیاں کیا؟ قیامت کی علامت کچھ یہاں پر ہیں، ورنہ دیگر کتب احادیث میں، دیگر روایت میں اس کے علاوہ بھی نشانیاں، 3 بڑی نشانیاں ہیں، 15 چھوٹی نشانیاں ہیں. قیامت کی علامت میں سے دجال کا ظاہر ہونا ہے، امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے نزول ہے، یجوج ماجوج کا نکلنا ہے. یہ بڑی بڑی علامات کا تذکرہ ہے. اور اس کے علاوہ چھوٹی علامات ترمذی شریف کی حدیث میں ہیں، دیگر کتب کے اندر موجود ہیں. تو یہاں پر جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے، اپنے والدین کے ساتھ لونڈیوں اور غلاموں والا سلوک کرے، شاؤٹ کرے گی ان کو، کہے گی تمہیں کس چیز کا پتہ؟ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہے. اپنی رائے کو ان کی رائے کے اوپر غالب رکھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے امت، ایک لونڈی نے یا غلام نے اپنے مالک کو جنم دے دی، بجائے اس کے کہ یہ ان کے خادم بن کے رہتے، یہ ان کے اطاعت گزار اور مطیع فرمانبردار بن کے رہتے اپنے والدین کا، یہ الٹ ہو گئے. مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، محشر میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. یہ وہ والا حساب ہوگا کہ اولاد نے والدین، وہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ادنا صدیقہ و اقصابہ. قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ نوجوان کیا کرے گا؟ ادنا صدیقہ، اپنے دوست کو قریب کرے گا، سینہ کھلا کرے گا، بازو کھولے گا، اس کو سینے سے لگائے گا اور باپ کو کنارے پہ کرے گا. ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں کہ دوستوں میں اپنے والدین کا تعارف تک کرنا پسند نہیں کرتے کہ وہ قدامت پرست ہیں، ان کا حلیہ اس قابل نہیں. ہم تو جناب ماڈرن ہیں، ہم تو اپڈیٹڈ ہیں، ہم تو جناب بہت مالدار ہیں، والد کا تعارف تک کروانا پسند نہیں کرتے. ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں، اللہ ہدایت. فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی نے یا غلام نے اپنے آقا اور اپنی مالکن کو جنم دیا. ایک تشریح اس کی محدثین نے یہ بھی فرمائی ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اہل عرب جو کہ سردار ہیں، وہ عجم کے اندر آ کر کے شادیاں کریں اور وہاں سے جو ان کے بچے پیدا ہوں گے وہ ظاہرہ وہ غلام اور لونڈیاں ہوں گی ان کے لیے.
تو یہاں پر اہل عرب کے گمراہی کی طرف جانے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی قیامت کی علامت میں سے کہ ان کو جو اللہ رب العزت نے قیمتی سرمایہ دیا ہے، اللہ کے رسول عربی، کلام عربی، تو وہ ان سب کو چھوڑ کر کے ان کی تعلیمات کو بھلا کر کے اہل عجم کو اپنے لیے آئیڈیائز کر لیں، جو کہ اس زمانے میں ہو رہے ہیں کہ جس طرف پورا مغرب جا رہے وہی اہل عرب اسی طرف جا رہے۔ فرمایا کہ اگلی نشانی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، آپ دیکھیں گے کہ آج جو ننگے بدن ہیں، پہننے کو کچھ نہیں، پاؤں نہیں ڈھانپ سکتے، بدن نہیں ڈھانپ سکتے، کچھ پاس نہیں ہے، اور اسی طرح سے فقیر اور مسکین ہے۔ اللہ رب العزت ان کو امتحان میں ڈالیں گے، فتنے میں ڈالیں گے، اتنا مال و دولت ان کے پاس آئے گا کہ اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کریں۔ آج کے چرواہے، جانوروں کو چرانے والے، کل کے وہ زمین کے مالک، حاکم بن جائیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ چلا گیا، وہ شخص جو آیا تھا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، حیران رہا کہ یہ کون تھا اور کس طرح کے سوالات تھے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضور نے مجھے خود ہی دیکھ لیا، میری حیرانی کو پہچان گیا۔ فرمایا اے عمر اتدری من السائل، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائل کون تھا؟ تو قلت، یہ ادب کا تقاضا ہے، بڑوں کا ادب ہوتا ہے، مجلس کا کچھ ادب بھی ہوتا ہے۔ آج کل کے نوجوان کی مصیبت یہ ہے کہ پھٹ پھٹ بولیں گے بڑوں کے سامنے، والدین کو، استادوں کو لاجواب کرنے کی کوشش کریں، اپنی علمیت کو جھاڑنے کا شوق ہوتا ہے۔ بھائی پتہ بھی ہو، بڑا ہو، پھر بھی خاموش رہو، ان کو بولنے کا موقع دو، ان سے سیکھو۔ تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کون تھے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی تکا لگا سکتے تھے، لیکن فرمایا اللہ و رسول اعلم۔ یہ صحابہ اکرام کا ادب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو ایسی جماعت نہیں ملی جیسی حضور کو اللہ رب العزت نے دی ہے صحابہ اکرام کی شکل میں، اتنے ادب والے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول جانتے، جواب کا پتہ ہے، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول جانتے۔ پھر حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ گویا کہ ان کو ان سوالوں کا جواب پتہ تھا، وہ آڈینس کو سکھانا چاہتے تھے، امت کو سکھانا چاہتے تھے ان سوالوں کے ذریعے سے۔ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، اور ہائیسٹ لیول محسن کون ہے، ہائیسٹ ڈگری آف فیتھ۔ آئینہ ہمارے سامنے، ہم اس میں خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ ہیں، اسلام کے لیول پہ، ایمان کے لیول پہ، یا ہائیسٹ لیول احسان کے لیول پہ۔ احسان کی یہاں پر جو نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بتائی، آپ اس کو اپنی سوشل لائف میں لے کے جائیے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، بیوٹیفائی کرنا، جس کو خوبصورت کرنا۔ گویا کہ کوئی بھی شخص اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، بینگ اے آفیسر، social activist, being a teacher, instructor, police officer, army officer, husband, wife, in any relation you are, in any duty, as a student, کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی ہیٹ آپ نے پہنا ہوا، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی آپ کی طرف متوجہ ہے ہر وقت۔ آپ اس کی ڈیوٹی کو اتنے اچھے طریقے سے کر جائیں، یو پرفارم یور ڈیوٹی ایز اٹ کین ناٹ بی پرفارم بیٹر دین دیٹ، اس سے زیادہ اچھی وہ پرفارم نہ ہو سکتی ہو، ود دا بیسٹ پاسبل وے، انرجی آپ وہ کام کر جائیں، تو سمجھیں کہ یہ آپ نے لیول آف احسان کو آپ نے میٹ کیا ہے۔ عبادت میں یہ لیول ہے جو اس حدیث پاک میں، اس سے باہر آ جائیں تو آپ کی ہر ایک ڈیوٹی میں ایک لیول ہے۔ اگر آپ صرف واجبی سا کام کر رہے ہیں تو آپ اسلام کے لیول پہ، اگر آپ اس کو پورا اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایمان کے لیول پہ، اگر اتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ کام ہو نہیں سکتا تو وہ آپ احسان کے لیول پہ کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں، بینگ استاد، امام، مقتدی، خطیب، ہسبینڈ، وائف، اولاد، بیٹا، بیٹی، دوست، آفیسر، افسر، انسٹرکٹر، ٹیچر، ہر وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کس لیول پہ کر رہے ہیں، بطور مسلمان کر رہے ہیں، بطور مومن کر رہے ہیں، یا بطور محسن کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم اس حدیث پاک سے سیکھ سکتے ہیں۔ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔